ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عصمت فاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ انڈین نالج سسٹم پر مبنی کتاب کا مرکزی وزیر تعلیم نے کیا رسم اجرا۔ UGC نے آن لائن پلیٹ فارم شودھ چکر کا کیا آغاز۔ اور IIT گوہاٹی ہیلتھ سائنسز میں M.Tech اور PhD پروگراموں کی کرے گا ابتدا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بدھ پورنیما کے موقع پر انڈین نالج سسٹمز پر ایک کتاب کا رسم اجرا انجام دیا، جس کا مقصد یونیورسل ہیومن ویلیوز اور انڈین نالج سسٹم کورسز کی تعلیم کے لیے حوالہ جاتی مواد فراہم کرنا ہے۔ اس کتاب کا عنوان انٹروڈکشن ٹو انڈین نالج سسٹمز، کانسیپٹس اینڈ ایپلیکیشنز ہے، جو انجینئرنگ کے طلبہ کو ذہن میں رکھ کر تصنیف کی گئی ہے، لیکن یہ یونیورسٹی کے دیگر نظاموں جیسے آرٹس، میڈیسن، سائنس اور مینجمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کرے گی۔ اس موقع پر دھرمیندر پردھان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستانی تعلیمی نظام کو ڈی کولونائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کتاب طلبہ کو ماضی کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا موقع فراہم کر کے روایتی اور جدید تعلیمی نظاموں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے قابل بنائے گی۔ اس کتاب کا مواد انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنگلورو نے ویاسا یوگا انسٹیٹیوٹ بنگلورو اور چنمیا وشوا ودیا پیٹھ ایرناکولم کے اشتراک سے تیار کیا ہے۔ اسے پروفیسر بی مہادیون IIM بنگلورو نے لکھا ہے اور ان کے شریک مصنف ایسوسی ایٹ پروفیسر ونائک رجت بھٹ، چانکیہ یونیورسٹی بنگلورو اور ناگیندر پونا ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے شودھ چکر یعنی ریسرچ چکر کا آغاز کیا، جس کا مقصد تحقیقی کام کو ایک مربوط آن لائن پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ UGC کے چیئرمین پروفیسر M جگدیش کمار نے کہا کہ محققین کی سہولت کے لیے اس پلیٹ فارم پر کافی مواد دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ذریعے ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اس پلیٹ فارم کو انفارمیشن اینڈ لائبریری نیٹ ورک انفلب-نیٹ نے تیار کیا ہے، جو کہ UGC کا ایک بین یونیورسٹی مرکز ہے۔ اس پلیٹ فارم سے نہ صرف ریسرچ اسکالرز استفادہ کریں گے بلکہ سپروائزرز اور یونیورسٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ پلیٹ فارم کو UGC کے رہنما خطوط کے مطابق شروع کیا گیا ہے۔ ادب اور تحقیقی مواد کا جائزہ لینے سے لے کر تحقیقی مقالے پیش کرنے تک UGC شودھ چکر پلیٹ فارم پر اسکالرز کے لیے ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہاٹی اسکول آف ہیلتھ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا آغاز کرے گا۔ IIT گوہاٹی کے مطابق یہ نیا اسکول ہیلتھ سائنسز اور ٹیکنالوجی میں M.Tech اور PhD پروگرام پیش کرے گا اور علاج، تشخیص، اسٹیم سیل، پبلک ہیلتھ اور ہیلتھ ڈیٹا انالیٹکس میں جدید تحقیق کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا۔ IIT گوہاٹی نے مہتا فیملی فاؤنڈیشن ہیوسٹن ٹیکساس کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے، جس کے تحت جیوتی اور بھوپت مہتا اسکول آف ہیلتھ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی قائم کیا گیا ہے۔ نیا اسکول رواں تعلیمی سال سے ہی اپنی کارکردگی کا آغاز کرے گا۔ بائیو میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کے سلسلے میں M.Tech کے 20 طلبہ کے پہلے بیچ کو گیٹ 2022 کے ذریعے IIT گوہاٹی میں داخلہ دیا جائے گا۔ IIT گوہاٹی میں ہیلتھ سائنسز اور ٹیکنالوجی پر یہ نیا کثیر الضابطہ پروگرام قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ہندوستانی اور غیر ملکی اداروں کے درمیان اشتراک کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ UGC نے تقریباً 500 غیر ملکی یونیورسٹیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، جو کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرقی ایشیا میں واقع ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ہندوستانی اور غیر ملکی اداروں کے درمیان تعلیمی اشتراک قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی اہم سفارشات میں شامل ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اب ہندوستان میں غیر ملکی مشنز کے سربراہوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ مشترکہ پروگراموں، مشترکہ ڈگریوں اور دوہری ڈگری پروگراموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا سکے، جو کہ رواں تعلیمی سال سے لاگو ہوں گے۔ UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار کے مطابق غیر ملکی اداروں کو اہل ہندوستانی یونیورسٹیوں کی فہرست بھی بھیجی جا چکی ہے، جن کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ضابطوں کے مطابق اشتراک کرنے کے خواہش مند غیر ملکی اداروں کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن یا QS رینکنگ میں بہترین 1000 میں ہونا چاہیے۔ اسی معیار پر پورا اترنے والی یا نیشنل انسٹیٹیوشنل رینکنگ فریم ورک میں سر فہرست 100 میں شامل ہندوستانی یونیورسٹیاں یا
نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل سے کم از کم 3.01 سکور رکھنے والی یونیورسٹیاں اہل ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی 1977 سے 2020 تک اپنے تمام کورسز کے لیے ایک ڈیجیٹل ریپوزیٹری کے ذریعے ڈگری سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے، جسے ڈیجی لاکر نیشنل اکیڈمک ڈپازیٹری کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے کل 33,186 ڈگریوں کے ریکارڈ کامیابی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلے کانویکیشن سے لے کر 21ویں کانویکیشن تک دی جانے والی تمام ڈگریوں کا ریکارڈ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ NAD تمام تعلیمی اعزازات کا آن لائن ذخیرہ ہے، جیسے سرٹیفکیٹس، ڈپلوما، ڈگریاں، مارکس شیٹ وغیرہ، جو تعلیمی اداروں جیسے یونیورسٹیوں، کالجوں، تحقیقی اداروں، تربیتی اکیڈمیوں اور ثانوی تعلیمی بورڈز کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان نے REET 2022 کی درخواست فارم کی آخری تاریخ سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار اب 20 مئی تک درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں۔ 23 سے 25 مئی تک سرکاری ویب سائٹ پر درخواست فارم کی تصحیح کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ایڈمٹ کارڈ 14 جولائی کے دن جاری کیے جائیں گے۔ REET 2022 کا امتحان 23 اور 24 جولائی 2022 کو منعقد ہوگا۔ لیول 1 کے امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو جماعت اول تا ہشتم کے طلباء کے لیے بطور ٹیچر بھرتی کیا جائے گا، جبکہ لیول 2 کا امتحان پاس کرنے والے امیدواروں کو جماعت ششم تا ہشتم کے لیے بطور ٹیچر بھرتی کیا جائے گا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ انڈین نالج سسٹم پر مبنی کتاب کا مرکزی وزیر تعلیم نے کیا رسم اجرا۔ UGC نے آن لائن پلیٹ فارم شودھ چکر کا کیا آغاز، اور IIT گوہاٹی ہیلتھ سائنسز میں M.Tech اور PhD پروگراموں کی کرے گا ابتدا۔ آج کے اس تعلیمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔